کیپٹن صفدر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ گرفتاری کراچی کے نجی ہوٹل میں ہوئی ہے۔ پولیس ہوٹل کے دروازے پر جو کمرہ تھا ان کا وہاں پہنچی اور پہنچ کر پولیس نے دروازہ توڑا اور توڑ کر کیپٹن صفدر کو گرفتار کر کے لے گئی۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کا ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کر کے بتایا کہ میرے روم کا دروازہ توڑ کر جس ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھی پولیس نے کیپٹن صفدر کو، میرے ہسبینڈ کو گرفتار کر لیا ہے۔ اور جب یہ یہاں سے لے کر گئی ہے پولیس، اب دو فوٹیجز میں سامنے آئی ہیں۔ ایک فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس نے جب یہ دروازہ توڑا ہے تو یہ جو ہوٹل کے دروازے ہوتے ہیں جس میں چین والی کنڈی ہوتی ہے، وہ کنڈی جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، نیچے زمین پر پڑی ہوئی ہے، لال رنگ کا قالین جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اور دوسری فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیپٹن صفدر کو لے جایا جا رہا ہے، ایک ہاتھ میں ان کے چادر، ایک ہاتھ میں پانی کی بوتل ہے، اور کسی فاتح کی طرح جو ہے وہ یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ کیپٹن صفدر کا جرم ہے مزار قائد پروٹیکشن آرڈیننس۔ یہ آرڈیننس 1971 کا ہے، اس کی خلاف ورزی، اور انہوں نے جو مزار قائد پر کیا اس کے نتیجے میں ان کی گرفتاری ہوئی ہے۔ یہ مزار قائد پہنچے، مریم نواز صاحبہ جب کراچی پہنچی، ان کے ساتھ لاہور سے کچھ دیگر لوگ تھے۔ کراچی میں کچھ لوگوں نے ان کا استقبال کیا، یہ سڑک پر آئے اور سڑک پر آ کر ایک ریلی کی شکل میں مزار قائد پہنچے۔ مزار قائد پہنچ کر کیپٹن صفدر نے وہاں پر نعرے لگائے، ہم سب نے دیکھا، اور نعرے لگاتے انہوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو اور مادر ملت زندہ باد، جمہوریت زندہ باد، کچھ دیگر نعرے انہوں نے یہاں پر لگائے، اور کچھ لوگوں نے ان کے نعروں کا جواب دیا۔ بہت سارے لوگ وہاں پر موجود تھے اور پھولوں کی چادر مریم نواز کی جانب سے چڑھائی گئی، اور یہاں پر فاتحہ خوانی پڑھنے کے لیے یہ لوگ آئے تھے مزار قائد پر حاضری دینے کے لیے، اور اس کے بعد یہ جلسے میں گئے۔ اور صبح سویرے کوئی اراؤنڈ 7 بجے کے آس پاس کا وقت تھا جب ان کی یہ گرفتاری ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں جو ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے، یہ درج کروائی گئی ایک عام شہری کی جانب سے جس کا نام ہے محمد وقاص احمد خان۔ تو وقاص احمد خان نے یہ درخواست جو ہے جمع کروائی، اور اس ایف آئی آر میں اس نے جو لکھوایا ہے وہ پوری داستان پولیس نے لکھ لی اور اسے تصدیق کی، اور اسے تصدیق کر کے پولیس نے کیپٹن صفدر کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ جو وقاص ہے اس کی درخواست کیا بتاتی ہے؟ اس کی درخواست یہ بتاتی ہے کہ یہ سادی ٹاؤن کراچی کا رہنے والا ہے، اور یہ پہنچا مزار قائد اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اس کے ساتھ تھے اس کے دوست ندیم چانڈیو اور پانتھی خان۔ یہ لوگ مزار قائد آئے فاتحہ خوانی کے لیے، حاضری دینے کے لیے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر مریم نواز صاحب آئیں اور 200 کے قریب افراد آئے، کیپٹن صفدر آئے اور یہ مزار پر پہنچے۔ کیپٹن صفدر نے جو قائد اعظم کی قبر کے گرد گرل ہے، بابا قوم کی قبر کے گرد جو گرل ہے، اس کو پھلانگا، اور پھلانگنے کے بعد اندر جا کر یہ نعرے لگائے۔ یہاں سے وہاں آپ نے دیکھا فوٹیج میں ٹہلتے رہے اور انہوں نے نعرے لگائے۔ تو وقاص کی درخواست بھی یہ ہے کہ اس کو وہاں پر ہم لوگوں نے روکنا چاہا، تو اس نے ہم سے بدتمیزی کی اور اس نے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی، بیچ میں آنے سے منع کیا، اور یہ بدتمیزی کر کے وہاں سے نعرے وارے لگا کر اپنے ساتھیوں سمیت چلا گیا۔ جاتے ہوئے اس نے وہاں پر املاک کو نقصان پہنچایا، اور انہوں نے باقاعدہ اس درخواست کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ غنڈہ گردی کی۔ پولیس نے اپنی کارروائی یہ کی کہ پولیس نے درخواست درج کی، اور درخواست درج کر کے پولیس نے لکھا ہے کہ مزار قائد پروٹیکشن اینڈ مینٹیننس آرڈر 1971 جو ہے اس کی دفعات 6، 8 اور 10 ان کی خلاف ورزی ہونا یہ ثابت ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں پولیس نے یہ ایف آئی آر درج کر لی ہے۔ تھانہ بریگیڈ میں یہ ایف آئی آر درج ہوئی، اس کے بعد کیپٹن صفدر گرفتار ہو گئے۔ تو یہ خلاف ورزی کی کیپٹن صفدر نے، پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا۔ کیپٹن صفدر جب کل یہاں پہنچے تھے تو اس موقع پر بھی جب یہ نعرے لگائے گئے تو آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ جو ہے وہ خاموش رہے، انہوں نے اس طرح سے جواب نہیں دیا، اور کیپٹن صفدر نعرے لگاتے ہیں یہاں سے وہاں بالکل غصے میں اندر مزار قائد پر قبر کے گرل کے اندر قبر کے سامنے یہ ٹہلتے ہوئے نعرے لگاتا رہا وہاں پہ۔ اور اس کو مسلم لیگ نون کے خود کچھ لوگوں نے بھی رسپونڈ نہیں کیا، کچھ لوگ جواب دے رہے تھے، کچھ لوگوں نے رسپونڈ نہیں کیا، وہ ہکا بکا تھے، اور کیپٹن صفدر وہاں پہ نعرے لگاتا رہا۔ آپ یہ دیکھیے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مقبرہ ہے، یہاں یہ قبر جو ہے قائد اعظم کی، یہ اوپر علامتی قبر ہے، یہاں پر حاضری دی جاتی ہے، پھول چڑھائے جاتے ہیں۔ آپ سیڑھیاں اتر کے مزار کے پچھلے حصے میں جب نیچے جاتے ہیں تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وہ قبر جہاں انہیں سپرد خاک کیا گیا، وہ لحد جہاں وہ مدفون ہیں وہاں وہ نیچے ہے، یہ اوپر علامتی قبر ہے، اور اس کی ایک حرمت ہے۔ اس حرمت پر بہت سارے لوگ کل ہی بہت طیش میں آ گئے، بہت غصے میں آ گئے، اور بڑا زبردست ان کی جانب سے ریئیکٹ کیا گیا کہ یہ کیا کیا گیا ہے، یہ کون سا مذاق ہے، ایسے کون کرتا ہے۔ بابا قوم کے مزار پر جاتے ہیں آپ تو وہاں جا کر آپ فاتحہ خوانی کرتے ہیں، وہاں جا کر آپ جو ہے دعا مانگتے ہیں ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے، وہاں جا کر آپ پاکستان کے لیے دعا مانگتے ہیں، وہاں جا کر آپ جو ہے
وہ بابائے قوم کا مزار، خوبصورت جگہ، خوبصورت باغ ہے وہاں پر، آپ اس کو دیکھتے ہیں، آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کے بانی کا مزار ہے، اور ہمیں انہوں نے جس جدوجہد کے بعد پاکستان حاصل کیا تھا، قیام پاکستان ہوا تھا، ہمیں استحکام پاکستان کے لیے ان کے ویژن کے تحت کام کرنا ہے۔ یہاں جا کر آپ تجدید کرتے ہیں اس عہد کی جو بطور پاکستانی آپ کا دل آپ سے کرتا ہے، جو بطور پاکستانی آپ پاکستان کے پرچم سے کرتے ہیں، پاکستان سے کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے آپ اپنی جان بھی دے سکتے ہیں، پاکستان کی ترقی کے لیے آپ کام کریں گے۔ آپ پاکستان کے لیے جب مزار قائد پر جاتے ہیں تو پھر آپ مسلم لیگ نون کے نہیں ہوتے، پی ٹی آئی کے نہیں ہوتے، آپ پیپلز پارٹی کے نہیں ہوتے، آپ ایک عام پاکستانی ہوتے ہیں جو بابائے قوم سے اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے وہاں پر آیا ہے۔ آپ وہاں جا کر سندھ غلط تھا، جو ان کے ساتھ ہوا وہ درست ہے، اور اس کی اجازت کسی کو نہیں ہونی چاہیے، کسی کو بھی مزار قائد پر ایسی حرکت کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بابائے قوم کا مزار ہے، یہاں جا کر آپ جی اے بھٹو کے نعرے، جی الطاف کے نعرے، مہاجر زندہ باد کے نعرے، یہ آپ نہیں لگاتے، یہاں آپ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، قائد اعظم زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔